فرما تمام قائدین، مہمانان گرامی، باتیں بہت ہو گئی ہیں، وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ میں کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں اتنے بڑے اسٹرانگ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز بیٹھے ہیں، اور میں جانتا ہوں ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا، بڑے فارمیڈیبل ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں۔ میں ان کے سامنے ہیومن رائٹس کی کیا بات کروں گا؟ میں صرف 2 آبزرویشنز اس کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو میں بھٹو فاؤنڈیشن اور آصف خان صاحب ان کی ٹیم کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں، اور جو ضابط کا ادارہ ہے کہ ہمیشہ حسب سابق اپنی فیسلٹیز مہیا کرتا ہے اس طرح کے گیٹ ٹوگیدر کے لیے، میں ان کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج چونکہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے، تو اگرچہ پاکستان میں بڑی تاریکی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں۔ تو میں ان تمام سیاسی کارکنان، سول سوسائٹی اور تمام یونینز جنہوں نے گزشتہ 70-72 سالوں سے 75 سالوں سے ہیومن رائٹس کی اور حقوق کی جد و جہد کی ہے، اور اس میں ان کو پھانسیاں ہوئی ہیں، جلا وطن ہوئے ہیں، کوڑے لگے ہیں، یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور جو سٹیج پر جو بیٹھے ہیں، ناصر زیدی صاحب ہوں، افراسیاب خٹک ہو، فرزانہ باری ہو، اپنا محسن داور صاحب تھے، اور ان سے پہلے بہت سے لوگ جنہوں نے اس جد و جہد میں بڑی تکالیف اٹھائیں، ان کو کوڑے لگے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ کوڑے جو ہیں they are glittering medallions ever worn by a human rights defender, and they are more glittering, more shining than they are more glittering than the medals worn by some of our people on their chests. But behind those medals are diseased minds and sickly souls. تو میں آج کے دن ان تمام ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کو اور جو پولیٹیکل ورکرز ہیں جنہوں نے اس جد و جہد میں ماریں کھائی ہیں، ان کو آج کے دن کی مناسبت سے سلام پیش کرتا ہوں۔ جو میری 2 آبزرویشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ اسی پلیٹ فارم پر آصف خان صاحب نے پچھلے سال بھی ہم کو دعوت دی تھی، اور آپ میں سے کئی خواتین حضرات اس میں بھی شرکت کی ہوگی، اور آج 10 دسمبر 2021 کو بھی ہمیں دعوت دی ہے۔ ایک سی چینج آیا ہے، ایک فنڈامنٹل شفٹ آئی ہے اس 1 سال کے اندر، جو میں سمجھتا ہوں کہ تشویشناک بات ہے، جو بہت ہی پیسمزم والی بات ہے۔ لیکن میں I will not leave a message of pessimism, I'll also talk about the optimist side، اور یہی 2 آبزرویشنز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو پیسمزم والی بات ہے، اور جو اس 1 سال کے دوران قطع نظر اس کے کہ ہیومن رائٹس کے انٹرنیشنل جو انڈیکس ہیں، خواہ وہ خواتین کے حقوق ہوں، خواہ وہ لیبر کے حقوق ہوں، خواہ وہ نان مسلمز کے حقوق ہوں، خواہ وہ میڈیا کے حقوق ہوں، ان تمام انڈیکس میں قطع نظر اس بات کے کہ 2020 اور 2021 میں پاکستان چند گریڈز نیچے چلا گیا ہے، which of course is a very serious matter, but more serious than that, the fundamental جو ڈارکنیس ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن ہم یہ دیکھ رہے ہیں 2021 میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے پر کہ ریاست جو ہے وہ سرنڈر کر گئی ہے بیفور دا ریلیجس فینیٹکس، اور جب ریلیجس فینیٹکس کے سامنے ریاست سرنڈر کر جائے تو ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک قانون کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک قانون کی امپلیمنٹیشن اور قانون کی بالادستی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب ریاست قانون سے بالادست کا اور بندوق کے سامنے، اور جن لوگوں نے مذہبی کتابیں سر پہ اٹھائی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ 2020 اور 2021 میں فرق یہ اب آیا ہے
جو تنزلی کا فرق، تنزلی کا راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مذہبی کتابیں سر پہ اٹھائی ہیں اور ان کے ساتھ بندوقوں والے مل گئے ہیں، اور ان دونوں نے مل کر بندوقوں والے اور مذہبی کتابیں سر پہ اٹھانے والے وہ قانون سے بالا تر ہو گئے ہیں. اینڈ دس آئی تھنک از اے فنڈامنٹل شفٹ بٹوین لاسٹ ایئر اینڈ دس ایئر، اور اس سے بنیادی حقوق کو بہت بڑا خطرہ ہے. دس از اے کاز آف وری، وی آل مسٹ تھنک اباؤٹ دس. This is an indication of pessimism. However, یہ بھی فیکٹ ہے کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کتنی دیر سے یہ ہال پورا بھرا ہوا ہے. And I am confident that each one of you is a committed human rights defender. And like you, youthful people there are outside also. اور ایک نیا ویپن ہاتھ میں آیا ہے، اور اس ویپن کو ہمارا نوجوان جو ہے وہ استعمال بھی کر رہا ہے. اور یہ ویپن بہت پرانا نہیں ہے، نیا ویپن ہے، اور وہ ہے دا ویپن آف سوشل میڈیا. اب فیس بک اور ٹویٹر اینڈ واٹس ایپ، آپ میں سے ہر شخص ہیز بیکم پبلشر، پرنٹر، ایڈیٹر، رپورٹر، براڈ کاسٹر. And this has multiplied the outreach of every one of us. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی طاقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس طاقت کے سامنے جو ہے اب ریاست بھی گھبرا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ریاست جب عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتی ہے تو وہ نام یہ دیتی ہے کہ ہمارے خلاف 5G جنگ ہو رہی ہے. حقیقت میں ریاست عوام کے خلاف 5G جنگ لڑ رہی ہے، لیکن نام اس کو دیا جا رہا ہے کہ ریاست اور ریاست کے اداروں کے خلاف 5G جنگ ہے. یہ جو ریاست کے ادارے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف 5G جنگ ہے، یہ اس سوشل میڈیا کی طاقت ہے. اور ہمارا جو نوجوان ہے اور یہ سوشل میڈیا کی جو طاقت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے گریٹ ویپن اینڈ اے گریٹ پاور ان آور ہینڈس وچ وی مسٹ چینلائز، وچ وی مسٹ یوز ٹو دا گریٹسٹ ایفیکٹ. واٹ از دا وے فارورڈ؟ دیکھیے، یہاں یہ نقشہ میں نہیں کھینچوں گا کہ ابھی حیات کو تاریکیوں نے گھیرا ہے، جدھر بھی نظر ڈالو بڑا اندھیرا ہے. یہ درست ہے، بٹ وی شوڈ ناٹ اسٹاپ ایٹ دیٹ. یہ درست ہے کہ حیات کو تاریکیوں نے گھیرا ہے، لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ذہن میں رہے کہ شب تاریک سے نہ گھبرائیں اہل سفر، شب تاریک سے نہ گھبرائیں اہل سفر، کہ شب دیجور کی آغوش میں سویرا ہے. آئی ایم شیور کہ اگر ہمارے نوجوان اور یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہو، آئی ایم شیور دیٹ you all are fated to succeed. You will succeed. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ریزسٹنس پالیٹکس ہو، ریزسٹنس جرنلزم ہو، ریزسٹنس سوشل میڈیا ہو، اور اس کے آثار میں دیکھ رہا ہوں. It has got nothing to do with the government. It has got something to do with the civil society. And I see that there is resistance in the social media, and this is our hope. And let us hope and pray that this hope never extinguishes and this hope remains alive. Thank you very much, ladies and gentlemen.